ایران اس وقت شدید احتجاج کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ مبینہ مظاہرین ایران کی اسلامی حکومت کے خاتمے اور تباہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آزاد ایران اور فری ایران کے پوسٹر ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی تصویر کو آگ لگا دی گئی ہے اور اس شعلے سے لوگ سگریٹ سلگا رہے ہیں۔ احتجاج میں رضا پہلوی کی تصویروں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ احتجاج کے نام پر کہیں مسجدوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، کہیں ریلیجیس فاؤنڈیشن اور سرکاری عمارتوں کو توڑا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کی حکومت کی حمایت میں بھی کافی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ کہیں ایران کی سڑکیں آیت اللہ خمینی نہیں چاہیے کا نعرہ لگا رہی ہیں اور کہیں پر لوگ آیت اللہ خمینی کے حق میں یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اسلامی حکومت، اسلامی نظام ہماری ریڈ لائن ہے۔ ایک ہی ملک، دو بالکل مختلف نعرے، دو بالکل مختلف خواب۔ اسی دوران باہر کے گدھ بھی یہ منظر بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کمزوری کا لمحہ دیکھ کر حملہ کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہیلپ از کمنگ، مدد آ رہی ہے۔ اسی طرح اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت رکھنے والا نیتن یاہو بھی اچانک ایرانی عوام کے لیے ہمدردی دکھاتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ جون میں ایران نے اسرائیل پہ جو $2.3 بلین کے میزائل فائر کیے وہ ایرانی عوام کا پیسہ تھا۔ یعنی ایک طرف ایران جو ہے وہ اپنے اندرونی احتجاجوں کا سامنا کر رہا ہے اور دوسری طرف جو بیرونی گدھ ہیں وہ بھی اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ پورا معاملہ ہے کیا؟ آخر احتجاج کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں۔ 2025 کے آخری دنوں میں جب دنیا نئے سال کی تیاریاں کر رہی تھی، ایران کے اندر ایک مختلف قسم کی گرمی پڑ رہی تھی۔ 28 دسمبر کو تہران کے گرینڈ بازار میں کچھ دکانداروں نے جو تھے وہ شٹر بند کر دیے، اپنی دکانیں بند کر دیے اور نہ صرف شٹر بند کیے بلکہ انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ آخر یہ مہنگائی کب رکے گی؟ ایرانی ریال کی گرتی ہوئی ویلیو کو کون روکے گا اور عام آدمی کے لیے بیسک زندگی کیوں مشکل سے مشکل تر ہو رہی ہے؟ یہ احتجاج جلد ہی تہران سے نکل کر دوسرے شہروں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا۔ طلبہ، مڈل کلاس اور سوشل گروپ اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ شروع میں فوکس بالکل واضح تھا، ایران کی انفلیشن، اکانومی اور کرنسی کرائسس، لیکن بہت جلد جیسا اکثر حالات میں ہوتا ہے کچھ گروہ اس موج کو استعمال کرتے ہوئے احتجاج کو پرتشدد رخ دینے لگے۔ کہیں گورنر آفس پر پتھراؤ، کہیں مساجد اور شہداء فاؤنڈیشن پر حملے کیے، کہیں ٹاؤن ہال اور بینکوں کی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ تصادم ہوا، اموات ہوئی اور ریاستی رد عمل سامنے آیا۔ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ہو، جب احتجاج اس لیول تک پرتشدد بن جائے تو ظاہری بات ہے پولیس جو ہے وہ پھول نہیں پہنائے گی اور نہ ہی حکومت جو ہے وہ خاموش رہے گی۔ جواب میں ایرانی پولیس نے درجنوں افراد کو گرفتار کیا۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 44 لوگوں کو حراست میں لیا گیا، مگر اصل سوال یہ ہے کہ آخر عوام اس حد تک کیوں پہنچے اور انہیں کیوں لگا کہ سڑکوں پر نکلنا اس وقت نیسیسری بن چکا ہے؟ 28 دسمبر کو ایرانی ریال کی قدر ایک نئی تاریخی زوال تک جا پہنچی۔ ایک امریکی ڈالر کے بدلے تقریباً 1.4 ملین ایرانی ریال دینا پڑ رہے تھے۔ یہ کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا بلکہ پچھلے 6 ماہ سے ریال جو تھا وہ 56% گر چکا تھا۔ کرنسی کی قدر گرنے کا سیدھا مطلب ہے کہ انفلیشن آسمان سے باتیں کرے گی اور ایران میں یہی ہوا۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اوسطاً تقریباً 72% جو تھی وہ مہنگائی بھری ہے اور یہ کسی کے لیے بھی عام بات نہیں ہوگی اور یہی پوائنٹ سوسائٹی کے لیے ایک ٹریگر پوائنٹ تھا۔ ذرا امیجن کریں کہ $1 1.4 ملین ریالز یعنی کہ 1 لیٹر دودھ اور روٹی کے پیکٹ کے لیے آپ کو نوٹوں سے بڑا چھوٹا سوٹ کیس لے کر جانا پڑے۔ ایسے میں لوگوں کا سڑکوں پہ نکل آنا حیران کن بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک فطرتی رد عمل ہے۔ لیکن حکومت کو برا بھلا کہنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ریال یہاں تک پہنچا کیسے اور ایران کی ماڈرن ہسٹری میں اس کا راز چھپا ہے۔ 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے ایک تاریخی فیصلہ کیا، ایران کے تیل کو نیشنلائز کر دیا۔ اس سے پہلے اینگلو ایرانین آئل کمپنی، بعد میں بی پی، ایرانی تیل سے اربوں کماتی تھی جبکہ ایران کو اس میں سے بہت چھوٹا حصہ ملتا تھا۔ مصدق نے کہا کہ یہ تیل بھی ایران کا ہے اور اس پر حکومت اور اس کا حق بھی عوام کا ہے۔ عوام نے اسے عزت اور خود مختاری کے طور پر دیکھا لیکن لندن اور واشنگٹن کے لیے یہ
ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ کولڈ وار کے ماحول میں انہیں خوف تھا کہ کہیں ایران ان کی اکانومی کنٹرول سے نکل کر سوویت بلاک کے قریب نہ ہو جائے۔ 1953 میں CIA اور برطانوی MI6 نے مل کر آپریشن ایجیکس کے نام سے مصدق کے خلاف گروپ کوپ کیا۔ انہیں ہٹا کر شاہ محمد رضا پہلوی مکمل طاقت کے ساتھ واپس لایا گیا۔ بہت سے ایرانیوں کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی کہ جب بھی ہم اپنے ریسورس پر اختیار چاہتے ہیں ویسٹ مداخلت کرتا ہے۔ 1989 میں شاہ کے خلاف عوامی غصہ جو تھا وہ اسلامک انقلاب کی صورت میں سامنے آیا۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامک ریپبلک قائم ہوئی اور جلد ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات کھلی دشمنی میں بدل گئے۔ تہران میں امریکی سفارت خانے پر تب انہوں نے قبضہ کیا اور 52 امریکیوں کو جو ہے انہوں نے 444 دن تک قید رکھا۔ ان واقعات کے بعد امریکہ نے ایران پر مسلسل اکانومک اٹیک کیے جو وقت کے ساتھ سخت سے سخت ہوتا گیا۔ پھر 1980 سے 1988 تک عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ نے ایران کی معیشت کو چور چور کر دیا۔ لاکھوں جانیں گئی، انفراسٹرکچر تباہ ہوا اور جو کچھ تیل سے آتا تھا وہ بھی جنگ میں جل گیا۔ یہ دوستو پہلی بار نہیں ہوا کہ ایران میں اس طرح سے شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اس کی حکومت کے لیے عوام کی طرف سے۔ یہ 2009 میں پہلے بھی ہوا تھا۔ گرین موومنٹ کے نام سے ایک تحریک اٹھی تھی جب لوگ اپنے حق کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے الیکشنز نہ ہونے کے خلاف نکلے اور 2017 اور 18 میں چھوٹے شہروں، لوئر انکم علاقوں میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج ہوا جہاں کبھی کبھار براہ راست سپریم لیڈر تک پر نعرے لگے۔ 2019 میں فیول پرائسز اچانک بڑھنے سے پورے ملک میں ہنگامے ہوئے، بینکس اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا اور ریاست نے بہت سخت ہاتھ دکھایا۔ انٹرنیٹ بھی کئی دنوں تک تقریباً بند رہا۔ 2022 میں مہسا امینی کی حراست میں موت کے بعد زندگی آزادی کے نعرے کے ساتھ خواتین کو نوجوان نے سوشل فریڈمز اور ڈگنیٹی کے نام پر بھرپور احتجاج کیا جسے حکومت نے پھر باہر کی سازشوں کا نام دے کر اس کو دبا دیا۔ ہر چند سال بعد ایران میں ایک نئی ویو آتی ہے، کبھی وہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے، کبھی وہ مہنگائی کے خلاف ہوتی ہے اور کبھی وہ شخصی آزادی اور اپنی آزادی کے خلاف ہوتی ہے اور کبھی وہ سماجی آزادیوں کے نام پر ہوتی ہے۔ اب 2025 کے اس احتجاج کو اس تسلسل میں دیکھیں۔ شروع میں ڈیمانڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ انفلیشن کو کم کرو، کرنسی کو سنبھالو، عام زندگی کو ناقابل برداشت مت بناؤ، لیکن آہستہ آہستہ کچھ جگہوں پر سلوگن بدلنے لگے۔ آزاد ایران، فری ایران، رضا پہلوی کے حق میں نعرے، اور ہمیشہ کی طرح ایران حکومت ہر دفعہ یہی کہتی ہے کہ یہ بیرونی سازشوں کی وجہ سے یہ سارے لوگ اس طرح کر رہے ہیں، ورنہ ہر کوئی ہماری ہی حکومت چاہتا ہے اور ہماری اسلامی حکومت کو ہی پسند کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں میکسیمم پریشر کے نام سے ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں لگائیں، نیوکلیر ڈیل سے نکلے اور ایران اکانومی کو تقریباً چوک کر دیا، اور آج کل جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ ایرانی عوام سے یہ کہتے ہیں کہ ہیلپ از کمنگ، مدد آپ کے لیے آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو نیتن یاہو ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے شدید ترین دشمن ہیں، وہ بھی ایرانی عوام کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ ان سب کے بیچ ایک اور ہتھیار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن۔ بڑے پروٹیسٹ کے وقت سوشل میڈیا ایپس بند یا سلو اور پورے ملک کے ریلیجنس آفیسز جو ہیں وہ بھی بند۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ فوریجن انٹیلیجنس ایجنسیز آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے افواہیں اور فساد پھیلا رہی ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ٹیمپریری بندشیں ضروری ہیں۔ آخر میں دوستو یہی سوال اٹھتا ہے کہ اس ساری کشمکش میں ایک عام ایرانی، ایک عام شہری جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں۔